اور ایک اور ارشاد ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یوں فرمایا کہ جب قوم کے اندر 3 چیزیں ہو جائیں، جب کسی قوم میں 3 عادتیں، 3 خصلتیں، 3 برائیاں پیدا ہو جائیں تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قوم پھر زمین کے اوپر بسنے کے لائق نہیں رہتی، اس قوم کو زمین کے اندر غرق ہو جانا چاہیے۔ وہ کون سی باتیں ہیں؟ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پہلی بات تو ان کی یہ ہے کہ جب قوم کے امیر لوگ، غنی لوگ، مالدار لوگ بخیل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو سرمایہ دیا ہے، رب العالمین نے جو ان کو پیسہ اور دولت دی ہے، اس میں کسی غریب کا وہ حصہ ہی نہ رکھے۔ چنانچہ آج آپ دیکھ لیں فالتو لاکھوں روپیہ لگ جائے گا، لیکن کسی بیوہ کے گھر 1 سیر آٹا دینا، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہوا امیر آدمی شرماتا ہے کبھی میرے ہاتھ کی ہتھیلی نہ گھس جائے۔ حالانکہ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعد وقت ایسا قبولیت کا ہوتا ہے جو آدمی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دے محبت کے ساتھ، یہ بچہ یتیم ہے، اس کا لاڈ اجڑ گیا، اس کا مان اجڑ گیا، اس کا ابا رخصت ہو گیا، اس کو گود میں بٹھا کر پوچھنے والا چلا گیا بیٹا تو کیا چیز کھاوے گا؟ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب یتیم کے سر پہ آدمی محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرتا ہے، اللہ پاک یوں فرماتا ہے مجھے اپنی کبریائی کی قسم جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آ جاتے ہیں اتنی نیکیاں ہاتھ پھیرنے والے کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔ مگر ہمارے یہاں دستور نہیں، غریب کو مارو اور نیچا کرو اسے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں کچھ بچوں کو کھیلتے ہوئے آپ نے دیکھ لیا، بڑی خوشی سے چھلانگے لگا رہے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچہ دیوار کے ساتھ بالکل مونجھا غمزدہ پریشان کھڑا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ مبارک اس بچے پہ پڑ گئی، آپ نے قریب تشریف لا کر اس سے پوچھا او بچے، سارے بچے کھیل رہے ہیں تو کیوں نہیں کھیلتا؟ کہنے لگا میرا کھلانے والا دنیا سے چلا گیا، کیسے کھیلوں؟ ابا نہیں، اماں نہیں، ہر وقت پریشان رہتا ہوں، لوگوں کے دروازوں پہ چوکھٹوں پہ دھکے کھاتا ہوں۔ آپ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھ سے اس یتیم کی انگلی پکڑی اور اپنی ساتھ پیار کرتے ہوئے تشریف لے آئے، فرمایا جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ والی آج اللہ پاک نے تجھے بڑی غنیمت بخشی ہے، بڑی دولت دی ہے، عید کا دن ہے، میں عید کی نماز کے لیے جا رہا تھا، بچے سارے خوشیاں منا رہے تھے، یہ بچہ دیکھا میں نے بڑا غمزدہ کھڑا تھا، بڑا پریشان کھڑا تھا، اب میں نے اس سے پوچھا آج عید کا دن ہے تو خوشی کیوں نہیں مناتا؟ بچہ نے جواب دیا میری خوشی منانے والے دونوں ہی چلے گئے۔ آج اللہ نے یہ موقع بخشا ہے، اسے نہلا دھلا، اس کو نئے کپڑے پہنا، معصوم بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا بیٹا گھبرانا، یہ عائشہ صدیقہ تیری اماں ہے، میں محمد الرسول اللہ آج سے تیرا ابا بن گیا ہوں۔ نہلایا دھلایا، کھلایا پلایا، ہنسایا، اسے بلایا ساتھ لے کر، جب حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان بچوں کے پاس سے پھر گزرے جو پہلے کھیل رہے تھے، اس زمانے کے تو بچے بھی سمجھدار تھے، آج تو چٹی داڑھی والوں کو سمجھ نہیں ہے، قبر بالکل کنارے، قبر کے کنارے پہ کھڑے ہیں پھر بھی سمجھ نہیں،
किसी को हसद ने मारा, किसी को तकब्बुर ने मारा, किसी को दौलत की बीमारी ने मारा, किसी को मजजूब कहता है नफ्स और शैतान खंजर दर बगल। कोई आदमी अपने बारे में इत्मीनान न करे कि मेरा मामला ठीक हो गया, न जाने आखिरी वक्त में क्या बन जाएगी। एक अल्लाह वाले का इंतकाल होने लगा, आखिरी वक्त है। खानदान उस अल्लाह वाले का चारों तरफ बैठा हुआ है, मुरीदीन बैठे हुए हैं, अल्लाह वाले के चारों तरफ हल्का बैठा हुआ, आखिरी वक्त है। अरबी जुबान में जिसका तर्जमा ये है, उसकी जुबान से एक बात निकलती है, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। मरने के बाद किसी ने ख्वाब में देखा तो पूछा, हजरत जी दुनिया दुरूद शरीफ पढ़ती है, मरते वक्त कलमा पढ़ते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं, ये आप अभी नहीं, अभी नहीं क्या फरमा रहे थे? तो यूं फरमाया, तुम्हें क्या मालूम है, शैतान मेरे सामने खड़ा था और कहता था मैंने दुनिया को फंसाया, दुनिया को वर्गलाया, दुनिया को बहकाया, तू मेरे फंदे से फंस गया, तेरे इल्म ने, तेरी नेकी ने बचा लिया। तो मैं कहता था जालिम अभी तो सांस आ रही है, ना जाने क्या बनेगी, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। इसी को मजजूब कहता है, क्या मालूम क्या बन जाएगा, किस हाल में दम निकलेगा, रात को क्या हो जाएगा, दिन को क्या बन जाएगा। फरमाया नफ्स और शैतान है खंजर दर बगल, नफ्स और शैतान है खंजर दर बगल, वार होने को है ऐ गाफिल संभल। आया दुश्मन का वार। 4 नमाजें पढ़ी, बाकी सारी दुनिया काफिर नजर आने लग जाती है। मैं नमाजी हूं, ये सारे बेईमान फिरते हैं। शैतान पैदा करता है ये चीजें। अगर अल्लाह नाम पे थोड़ी सी कभी खैरात कर दी तो बहाने बहाने लोगों के सामने जिक्र हो रहा है, अजी आजकल तो हमारे कारोबार नहीं, वरना इंशाअल्लाह फला मस्जिद जो है ना ये हमने बनाई थी। बहाने बहाने बताना। इसीलिए मजजूब कहता है घबराया ना कर और अपने आप को इत्मीनान न दिलाया कर। कहता नफ्स और शैतान है खंजर दर बगल, वार होने को है ऐ गाफिल संभल। चला शैतान का खंजर, चला शैतान का खंजर, लगाया उसने दाव, लगाया उसने दाव। लोगों का ख्याल ये है कि शैतान सिर्फ वो, शैतान के बहकाई में वो आदमी आता है जो किसी को कत्ल कर दे। लोगों के नजदीक सिर्फ जिना करना गुनाह है, कत्ल करना गुनाह है, चोरी करना गुनाह है, डाका मारना गुनाह है, और चौथी चीज गुनाह ही कोई नहीं। हजरत उस्मान गनी ज़िन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुबारक मजलिस है, सहाबा किराम का दौर है, नबी का दोहरा दामाद, मजलिस है उस्मान ज़िन्नुरैन की। एक आदमी मजलिस में आके बैठा, हजरत उस्मान की मजलिस में एक आदमी आके बैठा तो हजरत उस्मान फरमाते हैं, तवज्जो, हजरत उस्मान फरमाते हैं, यूं नहीं फरमाया कि तूने ऐसा किया है, उसे जलील नहीं किया, बल्कि यूं फरमाया लोगों को शर्म नहीं आती, लोग आंख का जिना करके मेरी मजलिस में आके बैठते हैं, लोग आंख का गुनाह करके मेरी मजलिस में आके बैठते हैं। तो दौर था ना सहाबा किराम का, फौरन चोट की किसी ने कि नबी के बाद वही आनी शुरू हो गई। यानी आपको कैसे पता चल गया कि कोई आदमी गलत निगाह डाल के आया? इसकी रास्ते में नजर कहीं गलत पड़ी थी आने वाले की, आपको कैसे पता चला? यानी बात करने वाले को भी देखो और फिर चोट करने वाले को भी देखो। तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, भाई पाक मजलिस में अगर एक तोला भी कोई पखाना लेकर आ जाए तो बदबू तो आ ही जाएगी ना। सहाबा की पाक मजलिस में अगर कोई आंख का जिना भी करके आया, फरमाया मजलिस के अंदर बदबू फैल गई। तो
اللہ والوں کی مجلسیں اور اللہ والوں کی رفاقت ایک بہت بڑی چیز تھی، کبھی لوگ حاصل کیا کرتے تھے، اب تو ہر آدمی پیر ہے، ہر آدمی لیڈر ہے، ہر آدمی چودھری ہے، ہر آدمی بڑا بنا ہوا ہے، چھوٹا ہم میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اور ان ولیوں کی بھی الگ الگ بیچاروں کی رمزیں ہوتی ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ دلی میں مزار ہے، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ دیکھو میں ذکر خیر کر رہا ہوں نا، کئی لوگ تمہیں نکلتے ہوئے ٹانگے والے، گھوڑے والے، رکشے والے کہتے ہیں قاری علی ولیوں کو نہیں مانتا۔ میں یہ ذکر خیر ولیوں ہی کا تو کر رہا ہوں۔ بات صرف اتنی ہے، تمہیں اچھی لگے یہ بری لگے، میں ننگوں کو نہیں مانتا۔ میرے نزدیک ولی وہ ہے جس کی رگ رس سے، نس نس سے، خون کے قطرے قطرے سے، ہر ادا سے، ہر سنت سے، ہر طریقے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہوتا ہو۔ میں اس کو ولی نہیں مانتا جو کپڑوں سے ننگا پھرتا ہو۔ خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کو بھٹیارے نے دیکھا، ایک تباہی تندور والا حضرت خواجہ صاحب کو دیکھا کہ جامع مسجد دلی کے پیڑیوں پہ، سیڑھی پہ کبھی چڑھتے ہیں، کبھی اترتے ہیں، کبھی چڑھتے ہیں، کبھی اترتے ہیں، پریشانی کا عالم۔ تو تباہی تو ضرور تھا، بٹیارہ تو تھا، مگر تھا تو دلی کا۔ وہ سمجھ گیا کہ حضرت کو کوئی پریشانی ہے، پہنچا اور جا کے کہنے لگا حضرت کیا بات ہے، آج رات کافی گزر گئی ہے، آرام فرماؤ، کبھی چڑھتے ہو کبھی اترتے ہو، پریشانی کیا پریشانی ہے؟ فرمایا 4 مہمان ہیں، کھانا کھلانا ہے، میرے پلے کچھ نہیں۔ اندازہ لگاؤ، ابھی ابھی ولی یہ کہہ رہا کہ میرے پلے ڈھیلا دمڑی کچھ نہیں، 4 مہمان ہیں، شرمندہ ہوں ان کو کھانا کھلانے کے لیے۔ تو وہ کہنے لگا حضرت یہ کون سی فکر کی بات ہے، میں بھی لاتا ہوں۔ وہ کھانا لایا اور حضرت کے مہمانوں کو کھانا کھلایا، کھانا کھا لیا، فارغ ہو گئے۔ دیکھو ولی کی بات، ابھی تو کہتا تھا کہ روٹی نہیں ہے، اور ابھی ابھی وہی ولی کہتا ہے بٹیارے کا ہاتھ پکڑ کے مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے۔ اب تیرے جیسا اگر وہاں ہوتا تو کہتا کہ جی کوئی گورنری شرمندری دلاؤ، اسمبلی کی ممبری دلاؤ، کوئی تھوڑے علاقے کا ڈھیر سیاح ہوئے تو آخیا کہ جی میں کو بئی پر نہ دو، پہلی پرانی تھی گئی ہے ہوں میں کو کوئی نوی لاوی چا پر نہ ہو، یہ شے منگنی ہے اور کیا منگیا۔ خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ بٹیارے کا ہاتھ پکڑے کھڑے ہیں، فرمانے لگے مانگ کیا مانگتا ہے۔ وہ تباہی بھی دلی کا تھا نا، کہنے لگا حضرت بس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، بس آپ رہنے دیں۔ فرمایا نہیں نہیں، مانگ کیا مانگتا ہے۔ اس نے کہا حضرت پھر اگر دینے پہ ہی آئے ہو نا، اور اگر اتنا ہی دریائے کرم جوش میں ہے اور آپ دینے کا جذبہ لیے ہوئے ہیں، پھر مجھے اپنے جیسا بنا دو، اپنے جیسا بنا دو۔ کیا مانگا ہے؟ مجھے اپنے جیسا بنا دو۔ فرمایا نہیں برداشت کر سکے گا۔ کہنے لگا پھر پوچھتے کیوں ہو کیا مانگتا ہے، جب دینا ہی کچھ نہیں تو پوچھتے کیوں ہو، اگر دینے پہ آئے ہو اپنے جیسا بنا دو۔ یوں لکھا ہے کہ خواجہ باقی باللہ نے اس بٹیارے کو اپنے سینے سے لگا کر کے تھوڑا سا دبایا تھا، پٹاخ کر کے روح نکل گئی بٹیارے کی۔ بلا جو تجلیات خدا بندی بتدریج آہستہ آہستہ سینے میں آئے تھے، ان کا کرنٹ وہ یکدم برداشت کیسے کرتا۔ میرا عرض کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو کب سنبھالیں گے، اور وہ کون سا وقت آئے گا کہ ہم اس بات کے قائل ہوں گے اور تسلیم کریں گے کہ جو کرتا ہے خدا کرتا ہے، بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو میں نے اسی لیے عرض کیا، مجذوب کہتا ہے نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل۔ کبھی 4 دن بیٹھ کے اللہ اللہ کر لی، تسبیح پھیر لی، تو دوسروں کو
یہ تو دنیا کے دھندے میں پھنسے ہوئے ہیں، میں بہت بڑا ولی ہوں، میں بہت بڑا ابدال ہوں، مجھ سے بڑا تو کوئی نیک ہے ہی نہیں۔ یہ بہت بڑی مار ہے شیطان کی۔ اسی کو کہتا ہے کہ نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل، آ نہ جائے دین و ایمان میں خلل، آ نہ جائے دین و ایمان میں خلل، باز آ بدعمل۔ کچھ تو سوچ، کس کی تو پیداوار ہے، کس نے تجھے بنایا، کس نے تجھے یہ آنکھیں دی، کس نے یہ لب دیے، کس نے یہ دل دیا، کس نے یہ دماغ دیا، کس نے یہ شعور بخشا، کس نے یہ ساری چیزیں عطا فرمائی۔ اللہ پاک کی ذات فرماتی ہے او لوگو مجھے بھی بڑا دکھ لگتا ہے، مجھے بھی بڑا صدمہ ہوتا ہے، میرا قہر جوش میں آ جاتا ہے جب پیاری شکل بناؤں میں، پیاری صورت بنائی میں نے، پیارا ماتھا سونی شکل بنائی میں نے، جب میری چوکھٹ کے سوا دوسروں کے دروازے پہ جا کے تو ماتھا رکھتا ہے، فرمایا میرا قہر جوش میں آتا ہے تجھے برباد کر دوں۔ سب کچھ میں نے دیا، سب کچھ میں نے بخشا، اور پھر بھی شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ ایک راستے سے گزر رہے ہیں، مریدین ساتھ ہیں، حلقہ ساتھ ہے، راستے میں ایک گندگی کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، بدبو آ رہی تھی، تو شاہ عبد القدوس نے اپنے حلقے اثر کے لوگوں سے اور مریدوں سے کہا ٹھہر جاؤ۔ حالانکہ لوگ ناک پہ کپڑا رکھ کر جلدی گزرنا چاہتے تھے، بدبو سے بچنے کے لیے تیز رفتار وہاں سے گزرنا چاہتے تھے، مگر شیخ کے کہنے پر کھڑے ہو گئے۔ شکر ہے تم نہ تھے، تم جیسے وہاں مرید بھی نہیں تھے، ورنہ کہتے کہ اے پھٹ گیا شیخ ہے تو پتہ ہی نہیں لگتا برائی دا چنگائی دا، گندگی دے پہ کولساں کو کھڑائی کھڑے۔ شاہ عبد القدوس رحمت اللہ علیہ گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا او لوگو یہ گندگی، یہ پخانا، یہ افولت والی چیز تمہیں ایک سبق دے رہی ہے۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ گندگی سبق دے رہی ہے کہ ہاں یہ بدبو کا ٹھکانہ یہ سبق دے رہا ہے کہ ہاں یہ ایک سبق تمہیں پڑھا رہا ہے۔ اور وہ کیا؟ شاید فرمانے لگے یہ گندگی تم سے کہتی ہے او لوگوں کل سے پہلے میں مٹھائی کی صورت میں حلوائی کی تھال میں رکھا ہوا تھا، جو دیکھتا تھا اس کے منہ میں پانی آ جاتا تھا، حلوے کی صورت میں تھا، جلیبی کی صورت میں تھا، امرتی کی صورت میں تھا، اور اے گندگی کا ڈھیر لوگوں تم سے یہ کہتا ہے کل میں فروٹ والے کی ٹوکری میں رکھا ہوا تھا، اناج کی شکل میں تھا، غلے کی شکل میں تھا، پھل کی شکل میں تھا، فروٹ کی شکل میں تھا، مٹھائی کی صورت میں تھا، جو مجھے دیکھتا تھا اس کو میں پیارا لگتا تھا، میری چاہت معلوم ہوتی تھی، میری ضرورت معلوم ہوتی تھی، جو دیکھتا تھا منہ میں پانی آ جاتا تھا۔ او انسان ایک رات تیرے پیٹ میں جانے کا اتفاق ہوا، او انسان آ دیکھ لے میرا کیا حال بن گیا۔ ایک رات تو تیری صحبت میں رہا ہوں، ایک رات تیرے اندر ٹھہرنے کا اتفاق ہوا، دیکھ میرا کیا حال بن گیا۔ ہر شخص مجھ سے نفرت کرتا ہے، مجھ سے بدبو کی وجہ سے نفرت کرتا ہے، ناک پہ کپڑا رکھتا ہے، میرا کیا حال بن گیا۔ اور بندے تجھے 40 50 60 سال گزر گئے، تو نے اپنے اندر خوشبو پیدا کرنے کی کوشش نہ کی، تیرا کیا حال بنے گا۔ سارے لوگ حیران ہوئے کہ شیخ نے کیا بات فرمائی۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگان دین میں سے گزرے ہیں، اپنے ساتھیوں مریدوں کے ساتھ چل رہے ہیں، چلتے چلتے کہ جیل خانے کے آگے سے گزرے، وہاں کسی ڈاکو کی لاش لٹکی ہوئی تھی، ایسی لاش کے جس کے دونوں پیر نہیں، دونوں ہاتھ نہیں، گردن نہیں،
ایسی لاش لٹکی ہوئی ہے، اس کے دونوں پیر بھی نہیں، دونوں ہاتھ بھی نہیں، سر بھی نہیں۔ تو حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ نے جا کر اس لاش کو، جس کے پیر ہاتھ نہ تھے، گردن نہ تھی، بوسہ دیا، چوما اسے۔ تو سارے مرید کہنے لگے حضرت جی یہ کسی ولی کی لاش تو ہے نہیں، یہ تو سراسر نظر آتی ہے کسی بدماش کی ہے، ہاتھ بھی کٹ گئے، پیر بھی کٹ گئے، گردن کٹا بیٹھا۔ تو حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں نے اس کو بوسہ اس لیے دیا کہ اس نے مجھے ایک سبق دیا ہے، اس لاش نے مجھے ایک سبق دیا، اور وہ یہ کہ وہ اسلام کا زمانہ تھا کہ اس نے ایک دفعہ چوری کی، ایک ہاتھ کٹ گیا، پھر چوری کی، دوسرا ہاتھ کٹ گیا، پھر چوری کی، ایک پیر کٹ گیا، پھر چوری کی، دوسرا پیر کٹ گیا، پھر چوری کی، گردن کٹا دی۔ اس نے مجھے یہ سبق دیا، شبلی مجھے چوری سے پیار تھا، سارا کچھ کٹا بیٹھا مگر بات نہ آیا، تجھے تیرے رب سے پیار ہے، قیمہ بنوا لینا مگر چھوڑنا نہیں۔ آج ہم اپنی زندگی کا محور آخر کبھی تو چیک کریں۔ نوجوانوں، پڑھنے والوں، سوچو تو صحیح کہ ہماری سمت کدھر کو ہے، ہمارا رخ کدھر کو ہے، سوچ ہماری کیا ہے، رفتار ہماری کیا ہے، اور ہم جا کس طرف کو رہے ہیں۔ اسی کو مجذوب کہتا ہے کہ قدم سوئے مرکز، نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرکز، نظر سوئے دنیا، کدھر جا رہے ہو، کدھر دیکھتے ہو۔ روزانہ قدم بقدم قبر کے قریب ہو رہے ہیں، قبر کے نزدیک آ رہے ہیں، ایک ایک قدم ہمارا آگے سے آگے، آگے سے آگے بڑھ رہا ہے، اور نظر ہماری اوپر اوپر چلی جا رہی ہے، اس سے بڑا بن جاؤں، اس سے بڑا بن جاؤں، اس سے بڑا بن جاؤں۔ حضرت شیخ عطار فرید الدین رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگان دین میں سے گزرے ہیں، اسی بات کو نقشہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مرد راہ راہ بوریا قالین بود، مرد راہ راہ بوریا قالین بود، زاں کے خستش عاقبت بالین بود۔ اللہ والے کے لیے یہ چٹائی، یہ کھجور کی چٹائی، قالین ہے، غلیچہ ہے، صوفہ سٹا ہے، یہی تخت شہنشاہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخر کار سرانہ جو ہے وہ کچی مٹی کا بننا ہے۔ اور شیخ نے بڑی عجیب بات کہی آگے چل کر، کہتا ہے کہ خرقہ پشمینہ را بردوش کن، خرقہ پشمینہ را بردوش کن، شربت ادنا مرادی نوش کن۔ پرانی گدڑی، پرانا کپڑا جو ہے تو اس کو اپنے لیے غنیمت جان، نہ جانے نوا کپڑا آیا نہیں اور تیری زندگی کو فنا ہو جائے۔ یہی نظر تھی ان حضرات کی۔ جناب ابو بکر صدیق سبقہ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں، امیر المؤمنین ہیں، مدنی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے جانشین ہیں، حضور کے سسر ہیں۔ آخری وقت ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بالکل آخری وقت ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں صدیق اکبر نے ایک کپڑا دیکھا، نیا، ایک نیا کپڑا دیکھا تو فرمایا بیٹی عائشہ یہ کیا ہے؟ فرمانے لگی ابا میں نے کفن کا کپڑا منگوا لیا، نہ معلوم کس وقت ضرورت پیش آ جائے گی، نہ جانے کس وقت کام آ جائے گا، یعنی آپ کا وقت ہمیں قریب معلوم ہوتا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عائشہ ہرگز اجازت نہیں، مجھے نیا کفن پہنانے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے نیا کفن دینے کی کوئی ضرورت نہیں، میری طرف سے قطعی تجھے اجازت نہیں۔ عرض کرنے لگی ابا جان اب تو میں نے منگوا لیا، اب تو میں نے خرید لیا، اسی ارادے سے خریدا ہے، اسی ارادے سے منگوایا ہے، آپ اجازت دے دیں۔ رونے لگے، فرمایا عائشہ ہوئی
تو تو ام المومنین میں سے ہے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہے, اور تیری جھولی میں قرآن اترتا تھا, تیری جھولی میں حضور کی وفات ہوئی ہے, تیرے حجرے میں وفات ہوئی ہے, تیری گود میں حضرت کی وفات ہوئی ہے. تو بتا کہ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیسا تھا؟ آج اس چٹخ پٹخ نے تباہی پھیر دی, اور تو بعد آؤ نہ تباہی پھیرو. ہر روز نئے سوٹ, نئے سوٹ, نئے کپڑے, نئے کپڑے, نئے کپڑے, اور اگلی جہان کی تیاری قطعی نہیں. بڑی عجیب بات کہی کسی نے, کہتا منہ دیکھ لیا آئینے میں. شیشہ دیکھتی ہیں نا عورتیں, آج کل نوجوان عورتوں سے بھی زیادہ شیشہ بار بار دیکھتے ہیں. کہتا منہ دیکھ لیا آئینے میں, منہ دیکھ لیا آئینے میں, اور داغ نہ دیکھا سینے میں. منہ دیکھ لیا آئینے میں, اور داغ نہ دیکھا سینے میں. کیا خوب لگا دل جینے میں, کیا خوب لگا دل جینے میں. مرنے کو مسلمان بھول گئے, اور لوگوں کبھی تو سوچ لیا کر, آج چہرے کی صفائی ہے, کپڑے کی صفائی ہے, بدن کی صفائی ہے, بالوں کی صفائی ہے, مگر دل پلیتی سے بھرا پڑا ہے. اس میں صفائی کب آئے گی؟ وہ کون سا وقت ہوگا کہ تیرا دل شرک سے پاک ہوگا, بدعت سے پاک ہوگا, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت سے تیرا دل پاک ہوگا, اور تجھے شرم نہ آئے گی یہ منہ لے کر آقا کے دربار میں تو شفاعت کے لیے جائے گا. اللہ والوں نے ان معاملات میں بڑے بڑے دکھ اٹھائے ہیں, چاہے ان کو لوگوں نے گالیاں دی, ان کو مارا ہے, مگر پرواہ نہیں کرتے تھے. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ بانی دارالعلوم دیوبند پڑھا رہے تھے حدیث پاک. سبحان اللہ, یہ ہمارے جتنے اللہ والے بزرگ, اللہ والے عالم گزرے ہیں, ساری عمر حدیث پاک پڑھائی. ان کی زبان مدنی کریم کا فرمان, سبحان اللہ, ساری رات سارا دن. کسی نے 50 برس, کسی نے 40 برس, کسی نے 60 برس, کسی نے 30 برس, رات دن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہر وقت. تو مولانا نانوتوی کی کسی نے چغلی کری, انگریز گورنمنٹ تھی, کہ اس نے تمہارے خلاف چھاونی بنائی ہے, یہ جو اس نے مدرسہ بنایا یہ تمہارے خلاف سازش ہے. مسلمان افسر تو یوں ہی دستخط کر دیتا ہے نا اندھا ہو کے, کبھی نہیں فائل پڑے گا کہ اس میں ہے کیا, چاہے خود اس افسر کی پھانسی پہ دستخط کروا لو. انگریز پھر ہوشیار تھا, انہوں نے کہا اچھا ہم انکوائری کریں گے. حضرت مولانا حدیث پاک پڑھا رہے تھے, طالب علم پڑھ رہے تھے, انگریز افسر آیا اور 3-4 گھنٹے مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے سامنے بیٹھا رہا, اور بار بار چہرے کو دیکھتا رہا. جا کے رپورٹ دی کافر انگریز نے, کہنے لگا میں وہ چہرہ دیکھ کر آیا ہوں جو جھوٹ بولنے والا چہرہ نہیں, میں وہ چہرہ دیکھ کر آیا ہوں جو جھوٹ بولنے والا چہرہ اور منہ نہیں. دشمن اعتراف کرتا ہے, دشمن اقرار کرتا تھا. علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ سہارنپور کے اسٹیشن پہ, ریلوے اسٹیشن پہ ٹکٹ لینے کے لیے کھڑکی کے سامنے آئے, اور ٹکٹ کلرک کو پیسے دیے, اس نے ٹکٹ دیا, حضرت کو ٹکٹ دے کر پچھلی طرف سے گیٹ ہوتا ہے, دوڑ کر آیا اور آ کے کہنے لگا مولانا, ہندو تھا وہ, مولانا میں نے آپ کو ریل گاڑی کا ٹکٹ دے دیا, آپ مجھے جنت کا ٹکٹ دیں, کلمہ پڑھاؤ, مجھے کلمہ پڑھاؤ. حضرت شاہ صاحب نے پوچھا کہ بھائی تجھے کیا چیز نظر آئی؟ کہنے لگا جی دیر نہ کرو, جب کھڑکی میں سے آپ کی شکل نظر آئی نا, جو خدا اتنے حسین اتنی بہترین صورت بنا سکتا ہے وہ خود کتنا حسین ہوگا. میں ان اللہ والوں کا غلام ہوں جن کی شکلیں دیکھ کر کافر مسلمان بنتے تھے.
اور جن کو تم شاہ صاحب کرتے پھرتے ہو، کبھی نظر جما کے ذرا چہرہ تو دیکھا کرو. سبحان اللہ. کوئی چیز انشاءاللہ نظر نہیں آئے گی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ والے کبھی بھی غلط راستہ کسی کو نہیں دکھایا کرتے، اور وہ اندر کی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، اندر کی بیماریوں کا. سرتاج الاولیاء حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، اللہ اللہ اتنے جلیل القدر ولی تھے. علماء نے یوں لکھا ہے کہ پوری امت میں سے 2 آدمیوں کی قبر سے جنت کی خوشبو آئی. پوری امت میں سے ایک امام بخاری اور ایک مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ. قبر کی مٹی سے جنت کی خوشبو. تو کیوں نہیں ہم ان لوگوں کی تابعداری کرتے، اور کیوں نہیں ہم اپنے حلقے اثر میں ایسے بزرگوں کا طریقہ کار لاتے جو ہمیں سیدھا منزل مقصود تک لے جائے. اسی کو کہتا ہے کہ مسلک سنت پہ ایسا لکھ چلا جا بے دھڑک، مسلک سنت پہ ایسا لکھ چلا جا بے دھڑک، جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک. تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ سے بار بار فرمایا کہ نیا کفن ڈالنے کی مجھ پہ ہرگز اجازت نہیں. اور جب جناب رسول کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور کا کیا لباس تھا اور حضور کے کیسے کپڑے تھے، تو حضرت عائشہ رونے لگی. اور جب بتایا تو حضرت عائشہ کو فرمایا بیٹی یہ نیا کفن جو تو نے منگا لیا ہے اس کا کفن پہن کر قبر میں جانے سے کوئی فائدہ نہیں. وہاں نئے کپڑے کا لحاظ نہیں، وہاں خوبصورت کپڑے کا لحاظ نہیں، وہاں اچھے کپڑے کا لحاظ نہیں، وہاں تو اعمال دیکھے جائیں گے. وہاں تو اعمال کی ضرورت ہے، کپڑوں کو کوئی نہیں دیکھتا. وہاں جانشین پیغمبر فرماتے ہیں عائشہ یہ کپڑا سنبھال کر رکھ لے، مدینے کی کسی بیوہ کا دوپٹہ بن جائے گا، کوئی پردہ کر لے گی، مدینے کی کسی یتیم کا کرتا بن جائے گا. میں کل نیا کفن لے کر جاؤں مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ دعا کر کہ میں اپنے محبوب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب جاؤں تو مجھے شرمندگی اٹھانی نہ پڑے. چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ کفن نیا نہیں دیا گیا. اب ایک اور آخری بات بڑی عجیب ہے، بڑی اچھی ہے، دل کے تختی پہ لکھ کے لے جاؤ. لڑائی بڑھائی والی بات نہیں، لکھ کے لے جاؤ، انشاءاللہ ذمہ دار ہوں. جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پیغمبر کی لخت جگر، نبی کی نور نظر، حسنین کریمین کی اماں علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی فوت ہو گئی، وفات پا گئی، انتقال فرما گئی. جب قبر میں جناب خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو اتارنے لگے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کا دیوانہ یوں قبر پہ کھڑا ہو گیا، قبر کی طرف منہ کر کے اندر کو منہ کر کے کہنے لگا قبر تجھے کیا معلوم ہے آج ہم تیرے اندر کس کو رکھ رہے ہیں؟ یہ کالی کملی والے کی لخت جگر ہے، یہ نبی کی نور نظر ہے، یہ حسنین کریمین کی اماں ہے، علی مرتضی کی گھر والی ہے. اور قبر یہ عام جنازہ نہیں، عام میت نہیں، یہ امام الانبیاء محبوب کبریا کی بیٹی ہے، خاتون جنت ہے. صحابی نے یوں قبر کو منہ لگا کر آواز دے دی. مسند کی روایت میں ہے کہ قبر میں سے واپسی جواب آیا، قبر کے اندر سے جواب آیا، اور دیوانے اور پروانے یہ قبر ہے تخت شہنشاہی نہیں، یہ قبر ہے ایوان صدر نہیں، یہ قبر ہے بڑی دنیا کا کوئی ٹھکانہ اور مقام نہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں یہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں بیٹی کس کی ہے، اماں کس کی ہے، گھر والی کس کی ہے. یہاں تو جھولی دیکھی جائے گی، اگر اعمال اچھے
जन्नत मिलेगी। और अगर अमाल अच्छे नहीं, फिर चाहे नूह अलैहिस्सलाम की बीवी क्यों ना हो, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी क्यों ना हो, काली कमली वाले का सगा चाचा क्यों ना हो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अब्बा क्यों ना हो, आबादा ही बर्बाद करके रख दिए जाएंगे। ये तो अमल की जगह है, अमल की। यहां न इस बात का लिहाज है कि कपड़े कैसे हैं, न इस बात का लिहाज है कि लिबास कैसा है, न इस बात का लिहाज है कि ये झोपड़ी से जनाजा उठा है या बंगले से, न इस बात का लिहाज है कि ये जनाजा कोठी से निकला है या झोपड़ी से निकला है। यहां तो ईमान देखा जाएगा, यहां तो अमाल की झोली देखी जाएगी, वरना और कोई सूरत यहां पे नहीं है। तभी तो शेख अत्तार फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने बार बार बड़ी पते की बातें लिखी हैं पंदनामे में। फरमाते हैं कि खातिरे कसरे मरन जा ए पिसर, खातिरे कसरे मरन जा ए पिसर, वरना खुर्दी जख्म भर जानो जिगर। किसी के दिल पे नाजायज तीर ना चलाया कर, किसी को ना सताया कर कि कल तेरे दिल को अचानक तीरों से घायल न कर दिया जाए। तू अपने आप को बचा, अपनी संभाल। इसी को कहता कि रोज़बा अज़ ग़ीबत मर्दुम बबन, रोज़बा अज़ ग़ीबत मर्दुम बबन, ता नबीनी दस्त पाए खुद बबन। जा लोगों के गिले से चुगली से अपनी जुबान को बंद कर, ताकि क़यामत के दिन तेरे हाथ पांव बंधे हुए ना आए। अब ये वली ने तो बात कह दी, मगर आप कैसे समझें? हदीस पाक में आता है, हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ साहब देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत में लोगों को अलग अलग सूरतों में पेश किया जाएगा। एक कौम आएगी, एक जमात आएगी, लोग आएंगे, उनके दोनों हाथ पांव बंधे हुए आएंगे। जैसे मश्क नहीं बांध देते कातिलों की, पैर भी बंधे हुए, हाथ भी बंधे हुए। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा कराम ने पूछा, काली कमरी वाले वो कौन लोग होंगे? जवाब मिला कि ये चुगली करने वाले लोग होंगे। और हम इसको गुनाह नहीं मानते, हमारे दिमाग में ये गुनाह नहीं है। अल्लाह वालों के नजदीक ये बहुत बड़ी चीजें हैं, और ये वही लोग इन चीजों की इस्लाह करते हैं, दूसरा कौन कर सकता है? इसीलिए कुरान करीम ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, इन्नल्लज़ीना क़ालू, बेशक वो लोग जिन्होंने अपनी जुबान से यूं इकरार कर लिया, क़ालू रब्बुनल्लाह, बेशक जो लोग इकरार करते हैं, जुबान से कहते हैं रब्बुनल्लाह, रब हमारा अल्लाह है, रिज़्क़ देने वाला वही, औलाद देने वाला वही, नफा मुनाफा देने वाला वही, खसारा देने वाला वही, फकीर को तख्ते शहनशाही पे बिठा देने वाला वही, और बादशाह को उठाकर तख्त से नीचे फेंक देने वाला वही, और कोई ही नहीं। सुम्मस्तकामू, फिर कुछ भी बन जाए उस पर जमा रहे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, इतना बड़ा जबरदस्त इमाम, मुत्तकी, परहेजगार, अल्लाह वाला, पूरी दुनिया डर की मारी एक तरफ, और एक अकेला इमाम अहमद बिन हम्बल एक तरफ, एक आदमी भी साथ नहीं। और एक दो दिन की बात नहीं, 2 बरस तक कोड़े लगे रोजाना, एक आध दफा नहीं, रोजाना अक्सर कोड़े लगते थे। एक दिन खल्क़ कुरान पर बात थी, आप लोग ये मसला समझ नहीं सकते, छेड़ना ही नहीं चाहिए। इमाम कहते थे कि अल्लाह खालिक है, उसका कलाम भी निराला है, ये मखलूक नहीं है। चुनाचे अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को पकड़ के लाए, पैरों में रस्से, हाथों में रस्से बंधे हुए हैं। जल्लाद, 9 जल्लाद पूरी कुव्वत से एक एक वक्त में दुर्रे मारा करते थे। 9 जल्लाद। पहला कोड़ा जो लगा,
فرمایا بسم اللہ، دوسرا کوڑا پڑا، فرمایا الحمدللہ، تیسرا کوڑا لگا، فرمایا الا ان کلام اللہ غیر مخلوق، خبردار اللہ کا کلام مخلوق نہیں۔ جس بات پہ کوڑا لگا تھا وہی اعلان پھر کیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک جلاد نے اتنا زور سے کوڑا مارا کہ جو سلوار یا پاجامہ پہن رکھا تھا اندازہ لگا چمڑے کا کیا بنا ہوگا، کمر بند ٹوٹ گیا، زار بند ٹوٹ گیا کوڑے کی ضرب سے۔ اگر آپ کی توجہ ہے اور ان حضرات کو کچھ سمجھ سکتے ہو، علماء نے لکھا ہے کہ جب کمر بند ٹوٹا، زار بند ٹوٹا، احمد بن حنبل کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں، یوں آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، الہی تیرے قرآن کی وجہ سے مار کھاؤں، تیری عزت کا واسطہ، تیرے قرآن کی آبرو ہے، یا اللہ ان لوگوں کے سامنے ننگا نہ کر۔ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، میرے پیر بندھے ہوئے ہیں، میں نے چوری نہیں کی، میں نے ڈاکہ نہیں مارا، میں نے قتل نہیں کیا، میں تیرے قرآن کے پیچھے مار کھا رہا ہوں، الہی میری آبرو تیرے قرآن کی آبرو، تیرے قرآن کی آبرو تیری آبرو۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہیں ایک ہاتھ نمودار ہوا، ایک ہاتھ پیدا ہوا اور سکینٹ کے اندر دونوں سرے زارمند کمر بند کے پکڑ کر گرا لگا دی۔ وہی ایک ہاتھ پیدا ہوا اور اس ہاتھ نے صرف ہاتھ دکھائی دیا، گرا لگا دی۔ احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے کسی نے دوسرے وقت میں بڑا اصرار مجبور کر کے پوچھا کہ احمد بن حنبل یہ ہاتھ کس کا ہو سکتا ہے جو ہاتھ آیا تھا، کوئی پہچان ہے؟ امام صاحب نے فرمایا ہاں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک تھا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج ہم لوگوں کو نہ کھرے کھوٹے کی پہچان ہے، نہ برے بھلے کی پہچان ہے۔ لوگوں دنیا کے معاملے میں بڑی آنکھیں کھول کے چلتے ہو، دین کے بارے میں اندھے بن کے نہ چلو، عقل کرو، سمجھو۔ اس لیے قرآن نے فیصلہ کر دیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا جزاء بما کانوا یعملون۔ یہی لوگ جنتی ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں ان کے اعمال کے بدلے ان کو بڑے اچھے اچھے عطا کروں گا۔ یہ تھا ان آیتوں کا حاصل اور ترجمہ جو میں نے ذکر کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ والوں کی مجلس نصیب فرمائے، اللہ والوں کی باتیں نصیب فرمائے، ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دو اعلان سن لیجئے دعا سے پہلے۔ ابھی نماز جمعہ کے بعد وقت کے بہت بڑے عالم، شیخ الحدیث، جنہوں نے ساری زندگی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پڑھانے میں گزار دی، جناب مفتی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ خیر المدارس میں 4:15 بجے خیر المدارس میں جنازہ ہوگا۔ تمام حضرات شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ مفتی عبداللہ صاحب بہت بڑی عظیم شخصیت تھی، بہت اللہ والے تھے، ساری عمر دینی مشغلہ رہا، دین کی تعلیم دی، مکہ مکرمہ میں جا کر کے پڑھا رہے تھے، تکلیف ہوئی واپس تشریف لے آئے، آج رات ان کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوسرا اعلان یہ ہے، کل شام کو انشاءاللہ ڈبل پھاٹک کی طرف چوک لیاقت آباد کے پاس مدرسہ حقانیہ میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام عنوان پر جلسہ ہوگا۔ دوستو اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا، چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر لینا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں میں یاد رکھنا اپنے بھائی کو۔